وضو کے فرائض ہم سماعت فرما رہے تھے۔ وضو کا پہلا فرض چہرہ دھونا، دوسرا فرض دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، اور تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض جس کی تفصیل ابھی ہم نے سماعت نہیں فرمائی وہ پاؤں دھونا ہے۔ یہ 4 فرض ہیں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک وضو کے، یعنی وضو میں کم از کم یہ 4 چیزیں پائی جائیں تو بہرحال وضو ہو جائے گا۔ سنت رہ جانے سے وضو کے اندر کراہت تو آ جاتی ہے لیکن وضو ہو جاتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک فرض رہ جائے یا ان میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو پھر فرض ادا نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ تو چوتھا فرض پاؤں دھونا کہ بشرائط شرعیہ موضع شرعی کے اندر نہ ہو، انہیں ناخنوں سے پنڈلی اور پاؤں کے جوڑ تک جو وسط قدم میں 4 طرف جداگانہ تحریر سے ممتاز ہے، جہاں عربی نعال کا دوال باندھا جاتا ہے، اور نیچے کروٹوں اور ایڑیوں سب پر پانی پہنچانا فرض اعتقادی اسی قدر ہے، اور موضع بشرائط ہوں تو مدت معلوم تک مسح کافی ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پاؤں دھونے میں شرط یہ ہے کہ پاؤں موزے کے اندر نہ ہو۔ موزے کی بھی شرائط ہیں کہ وہ شرائط پائی جاتی ہوں، اور پھر موزے کے اندر پاؤں کا دھونا یہ لازمی نہیں بلکہ مسح ہی کفایت کرے گا۔ اس کی مزید وضاحت آگے آئے گی، لیکن اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ ابھی کیونکہ سردیاں شروع ہو چکی ہیں تو اس میں یہ شریعت نے اس میں کافی ہمیں آسانی عطا فرمائی ہے کہ ریگزین کے چمڑے کے موزے ہوں یا پلاسٹک چڑھا ہوا ہو موزوں کے اوپر، کپڑے کے اوپر پلاسٹک وغیرہ چڑھا دیں، یعنی ہر ایسی چیز کے ساتھ اگر موزہ بنا ہوا ہے کہ اگر پانی اوپر سے ڈالیں تو اندر سرایت نہ کرے، ایسی جرمدار کسی چیز سے اگر موزہ بنا ہو تو وہ موزہ پہن لے جس میں پورا پاؤں ٹخنوں سمیت چھپ جائے، اور موزہ 3 انگل تک پھٹا ہوا نہ ہو، 3 سے کم ہے تو اس میں رعایت ہے، پہن سکتے اور مسح کر سکتے ہیں۔ جب 3 انگل پھٹ جائے یا 3 انگل سے زیادہ پھٹ جائے تو آپ اس پر مسح نہیں کر سکتے، یعنی ایسا موزہ پہن کر مسح نہیں ہو سکتا کہ جب تک موزہ ٹھیک نہ ہو، تو یہ شرائط ہیں۔ تو مقیم کے لیے جو اپنے گھر میں رہ رہا ہے، جگہ اقامت پر ہے، اس کے لیے 24 گھنٹے تک موزے پر مسح کرنا جائز ہے، یعنی طہارت کی شرط میں باوضو ہونے کے بعد موزے پہننے ہیں، اور اس کے بعد 24 گھنٹے تک 1 دن اور 1 رات کا حکم ہے کہ اس دوران آپ اپنے موضوع پر مسح کر سکتے ہیں۔ جب بھی وضو ٹوٹے گا باقی وضو آپ کریں گے لیکن موضوع پر مسح کر لیں گے۔ ہاں اس میں یہ شرط ہے کہ اس دوران موزے اتارنے نہیں ہیں، اگر موزے اتار لیے تو آپ پاؤں دھونا ضروری ہو جائے گا، جب موزے اتاریں گے تو پھر پاؤں دھونا ضروری ہو جائے گا۔ جب موزے نہیں اتارے ہیں تو 24 گھنٹے تک 1 دن اور 1 رات جو ہے وہ ہم کم از کم موزے پر مسح کر کے کام چلا سکتے ہیں، وضو بالکل درست ہے اور ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے اندر ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی مسافر ہے، سفر میں ہے، تو سفر کی حالت میں 3 دن 3 رات تک موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، پھر مدت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ 3 دن اور 3 رات یہ مسافر کے لیے حکم ہے کہ وہ موزے پر مسح کر سکتا ہے کہ جب تک وہ موزہ نہ اتارے۔ تو بہرحال یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ جب موزوں سے پاؤں خالی ہو اس وقت ناخنوں سے لے کر نصف پنڈلی تک بھی دھو سکتے ہیں، لیکن گٹوں تک دھونا، یعنی 2 ہڈیاں جو پاؤں کا جو جوڑ ہے اس تک دھونا یہ فرض اعتقادی ہے، اور بعض فقہاء کرام نے گٹوں کا دھونا اس میں شامل نہیں کیا اعتقادی کے اندر، یعنی فرض اعتقادی کے اندر نہیں ہے، فرض عملی ہے۔ تو بہرحال ہے فرضی ایڑیوں کا بھی دھونا، اور ایڑیوں کے ساتھ جتنی کروٹیں ہیں، یعنی اگر پاؤں پھٹے ہوئے ہیں تو ان پھٹی ہوئی جگہ کے اندر بھی پانی کا پہنچانا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اور امام اعظم علیہ رحمہ کے نزدیک یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی اعضاء دھونے فرض ہیں، جہاں پر دھونے کا ذکر ہے تو وہاں دھونے سے مراد یہ ہے کہ صرف پانی چمٹا لینا نہیں ہے،
مثال کے طور پر بندہ ہاتھ اگر گیلے کر کے پانی چمٹا لے ہاتھوں پر یا چہرے پر یا پاؤں پر تو اس سے وضو نہیں ہوگا، بلکہ دھونا اس وقت شمار ہوگا کہ جب پانی کا کم از کم ایک قطرہ بہہ جائے ہر ایک جسم کے حصے سے۔ اگر پاؤں دھونے ہیں تو پاؤں کے ہر ایک حصے سے کم از کم ایک قطرہ پانی کا جب بہے گا تو پھر اسے دھونا کہیں گے۔ تو نصف پنڈلی تک بھی دھو سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی جتنا زیادہ اگر اعضاء دھو لیں گے تو اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے۔ بلکہ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم نے پڑھا تھا بخاری شریف کے اندر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے میدان میں میری امت نمایاں ہوگی، اس لیے کہ غرن محجلین ہوں گی، کہ میری امت کے اعضائے وضو جو ہے وہ چمکتے ہوں گے، یعنی وضو کے اندر جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں قیامت کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت کے یہ اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ ایک خصوصی اللہ نور عطا فرمائے گا کہ دور سے پتہ چلے گا کہ یہ امت محمدیہ ہے۔ اس لیے ہمارے بعض بزرگان دین جو تھے وہ کونیاں دھوتے ہوئے بھی یہ صرف ہڈی، یعنی کونی یہ ہڈی کو کہتے ہیں، ہڈی سے اوپر تک دھو لیتے اور کہتے کہ قیامت تک جہاں تک ہم دھوئیں گے تو اتنا ہمارا یہ جسم جو ہے چمک رہا ہوگا۔ تو نصف پنڈلی تک بھی دھونا جائز ہے، اور کم از کم یہ فرض جو ہے وہ دونوں جو گیٹے ہیں انہیں بھی شامل رکھنا، دھونے کے اندر انہیں شامل رکھنا پاؤں میں، یہ لازمی اور ضروری ہے، یہ فرض کے اندر آتا ہے۔ اور اس کے نیچے بہت احتیاط کرنی ہے، دیگر فرضوں کے اندر بھی احتیاط کرنی ہے کہ بال برابر بھی اگر جگہ خشک رہ گئی دھونے میں، جس چیز کا دھونا فرض ہے تو وہ دھونا نہیں ہوگا، اس لیے 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ پاؤں ہے، چہرہ ہے، کونیاں ہیں، 3 مرتبہ دھونا انہیں سنت ہے۔ تو جب ہم سنت کے مطابق عمل کریں گے 3 مرتبہ دھوئیں گے، ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ کوئی جگہ خشک رہ جائے، جیسا کہ سردیوں کے اندر تھوڑا مبالغہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ سردیوں میں پیر ٹھنڈے ہوتے ہیں یا پورا جسم ٹھنڈا ہوتا ہے، پانی جلدی اثر نہیں کرتا، اوپر سے گزر جاتا ہے لیکن صحیح بہتا نہیں ہے، اس لیے جب ایک مرتبہ دھوئیں گے پھر جسم کو ملیں گے اور پھر دوسری مرتبہ دھوئیں گے، پھر تیسری مرتبہ دھوئیں گے، تو تیسری مرتبہ میں یہ ہے کہ وضو آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا، دھونا آپ کا کمپلیٹ ہو سکتا ہے، پھر اس میں شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ لیکن سردیوں میں خصوصی طور پر احتیاط کرنی چاہیے، خصوصاً ان لوگوں کو بھی جن کے پیر پھٹے ہوتے ہیں، کہ اگر پیر جہاں پھٹے ہوئے ہیں ان کروٹوں کے اندر اگر پانی نہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ احتیاط لازمی ہے۔ پاؤں کا دھونا یہ بھی فرض ہے، ضروری ہے، اگر پاؤں صحیح نہیں دھلا تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین۔